السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے نفحۃ الادب کا، الدیک والنسر۔ دیک کہتے ہیں مرغے کو، مذکر، دجاجہ بھی کہتے ہیں، وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور نسر کہتے ہیں گدھ کو، جو گدھ ہوتا ہے گدھ اسے نسر کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کا علم کے حصول سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور بھوک کا جو ہے وہ علم کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو اس وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے اور پڑھنے کا اور یاد کرنے کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ قرآن کریم کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو برکت والا وقت ہوتا ہے اس میں حافظہ بھی قوی ہو جاتا ہے، اور دنوں کے مقابلے میں جو چیز یاد کرنا چاہے وہ جلدی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ تو اس کو بھی آپ جو ہے یہ جو ویڈیوز ہیں اسباق کی، اور بھی بہت ساری کتابیں ہمارے اس چینل پر ان کے اسباق موجود ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اس دوران جو ہے اسباق سننے کی کوشش کریں۔ اگر نئے اسباق بھی نہ فراہم ہو تو آپ ان اسباق کو سنیں جو اس پر موجود ہیں، اور کتابیں جو آپ نے نہیں پڑھی ہیں لیکن آپ کو پڑھنی ہے، جیسے گرامر ہے یا اور دیگر کتابیں ہیں، ان کے اسباق آپ سنیں یہاں پر۔ اور بہت سے حضرات جو ہے وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کتاب کا لنک بھیجیے، تو اس تعلق سے بتانا چاہوں گا، آگے بھی اور پہلے بھی ہماری یہ ترتیب رہی ہے کہ جو بھی کتاب شروع کرتے ہیں، جس کے اسباق شروع کرتے ہیں، تو پہلی ویڈیو جو ہوتی ہے پہلے سبق کی، اس کے ڈسکرپشن کے اندر ہم کتابوں کے لنک جو ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، آگے بھی ہم انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ تو اب انشاءاللہ یہ سبق شروع کرتے ہیں، الدیک والنسر، مرغا اور گدھ۔ وقع نزاع بین دیکین، دو مرغوں کے درمیان جھگڑا واقع ہوا، جھگڑا ہو گیا۔ نزاع جھگڑے کو کہتے ہیں۔ فتقاتلا، تقاتل یا تقاتل تقاتلا، آپس میں ایک دوسرے سے قتال کرنا، یعنی قتل کرنا، یعنی جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، کیونکہ لڑائی اور جھگڑے میں آدمی یہی آخری حد تک جاتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، دو مرغوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، پھر وہ دونوں لڑے، فتقاتلا، پھر وہ دونوں جھگڑے، وَأَضَرَّ الْقَوِيُّ مِنْهُمَا بِالضَّعِيفِ ضَرَرًا بَالِغًا، اور ان دونوں میں سے طاقتور نے کمزور کو انتہائی نقصان پہنچایا۔ اضر یضر، اضرارن کے معنی ہے نقصان پہنچانا، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، تکلیف کو، بالغاً انتہائی۔ فقہرہ، قہرہ یعنی غالب ہونا، فقہرہ، پھر اس نے اس پر قابو پا لیا، وہ اس پر غالب آ گیا۔ وَأَدْمَا وَجْهَهُ، اور اس نے اس کے چہرے کو، وجہہ اس کا چہرہ، ادما خون آلود کرنا، زخمی کرنا، ادما یدمی ادماءً، خون نکالنا یعنی زخمی کر دینا، خون آلود کر دینا، خون کر دینا، اور اس نے اس کے چہرے کو خون آلود کر دیا، خون کر دیا اس کے چہرے کو۔ وَأَلْجَأَهُ إِلَى الْإِنزِوَاءِ فِي جَانِبٍ من جوانب المنزل بعيدا عن الأنظار يشكو ضعفه وقلة حيلته۔ الجأ یلجئ الجاءً، الا کے ساتھ اس کے معنی ہے مجبور کرنا کسی کام پر۔
اور اس نے اس کو یعنی اس مرغے کو جو کمزور تھا مجبور کیا الی الانزوائی فی جانب من جوانب المنزلی، گھر کے ایک طرف کونے میں، انزوا کہتے ہیں گوشے کو، کونا یعنی چھپنا، یعنی ایسی ایک جگہ جو لوگوں سے دور ہو چھپنے کی، اسے انزوا کہتے ہیں۔ جانب مانے بھی ایک طرف ہی کونا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، اس طاقتور مرغے نے کمزور مرغے کو مجبور کیا کہ تم لوگوں سے دور ایک کونے میں چلے جاؤ، یعنی چھپ جاؤ لوگوں سے، اور اس نے اس کو گھر کے ایک طرف کونے میں جانے پر مجبور کیا۔ یہ جوانب جو ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ یہاں پر یہ عربی کے محاورے میں یا جو تعبیر ہوتی ہے وہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، واحد کا لفظ پھر من کے بعد جمع کا لفظ لے کر آتے ہیں، ترجمہ اسی کا کر دیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا، یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منزل ویسے گھر کو کہتے ہیں، گھر کی کونوں میں سے ایک کونے میں، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، گھر کے ایک کونے میں کر دیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا۔ ایک کونے میں چھپنے پر مجبور کیا، اس حال میں کہ وہ لوگوں سے دور ہو گیا اور اپنی کمزوری کی اور اپنی بے تدبیری کی شکایت کرنے لگا۔ ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، ایک ضعف ہوتا ہے ضاد پر پیش کے ساتھ، تو اس میں ایک چھوٹا سا فرق بھی ہے، اسے جان لیتے ہیں۔ یہاں پر فرق کو انہوں نے مراد نہیں لیا ہے شاید۔ ضعف کہتے ہیں جسمانی کمزوری کو، اور ضعف کہتے ہیں ضاد کے زبر کے ساتھ دلی کمزوری کو۔ ضعف اور ضعف، قلت مانے کمی، حیلہ مانے تدبیر، تو بے تدبیری یعنی تدبیر کا کم ہونا یعنی بے تدبیری۔ 9 نمبر پہ حاشیے پہ بھی دے رکھا ہے انہوں نے، عدم التدبیری والوسیلتی۔ دوبارہ دیکھیے، یہ بعیدن جو ہے یہ اس ہا ضمیر سے، یہ جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلا حال ہے، حال اول ہے، اور یشکو ضعفہ وقلت حیلتہ یہ دوسرا حال ہے، تو یہ 2 حال ہیں اس کے مفعول کی ضمیر سے۔ اور اس نے اس کو گھر کی ایک جانب کونے میں چھپنے پر مجبور کیا، اس حال میں کہ وہ لوگوں سے دور ہو گیا اور اپنی کمزوری کی اور اپنی بے تدبیری کی شکایت کرنے لگا۔ وَصَعِدَ الدِّيكُ الْمُنْتَصِرُ إِلَى سَطْحِ الْمَنْزِلِ وَأَخَذَ يَجْرِي مِنْ جِهَةٍ إِلَى أُخْرَى۔ اور منتصر کہتے ہیں فتح یاب، کامیاب، جیتا ہوا، اور جیتا ہوا مرغا، فتح یاب مرغا۔ سطحن کہتے ہیں چھت کو، ایک ہوتا ہے سقفن، ایک ہوتا ہے سطحن۔ سقفن کہتے ہیں چھت کے اندر کے حصے کو، جو گھر کے اندر سے دیکھا جائے وہ سقفن ہوتا ہے جس پر ہم پنکھا لٹکاتے ہیں، اور جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اس حصے کو سطحن کہتے ہیں۔ تو یہ فرق واضح ہو جانا چاہیے۔ اور کامیاب مرغا گھر کی چھت پر چڑھ گیا، صعید یصعد مانے چڑھنا۔ وَأَخَذَ يَجْرِي مِنْ جِهَةٍ إِلَى أُخْرَى، تو من جہتٍ إِلَى أُخْرَى یہ بھی ایک تعبیر ہے، اور أَخَذَ يَجْرِي یہ بھی ایک طریقہ ہے، گرامر کا ہے یہ۔ اخذ جو ہے فعل مضارع کے ساتھ جب آئے گا، یہ افعال شروع ہوتے ہیں، اخذ، بدأ، جعل، تو ان کا جو ترجمہ ہوتا ہے شروع کرنے کا اور کرنے لگا، اس طریقے سے کرتے ہیں، میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا۔ فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں تو ان کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، بیچ میں کوئی حرف نہیں ہوتا ہے، تو دیکھیے وَأَخَذَ يَجْرِي، اور وہ دوڑنے لگا۔ اخذ کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں، لگا۔ یجری مانے وہ دوڑتا ہے، اخذ مانے اس نے لیا، تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یہاں پہ افعال شروع مانا جائے گا۔ یہ اخذ کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے جو اس کا اصل معنی ہے، یہاں پہ یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، معاون فعل۔ وَأَخَذَ يَجْرِي، اور وہ دوڑنے لگا۔
من जिहतिन इला उखरा यानी इधर से उधर, जिहत माने रुख डायरेक्शन यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, और वो एक तरफ से दूसरी तरफ यानी इधर से उधर दौड़ने लगा। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, जब ये आएगा अखदा जआला या बदा और फ़ेल मुज़ारे आएगा तो इन दोनों में ज़मीर एक ही होगी, यानी यहाँ पे हुआ ज़मीर है तो यहाँ पे भी हुआ ज़मीर, यहाँ हिया ज़मीर तो यहाँ भी हिया ज़मीर, यहाँ अंता ज़मीर तो यहाँ भी अंता ज़मीर। जैसे अखज़ा होगा तो यजरी, अखज़त तो तजरी हो जाएगा, अखज़तु तो अजरी हो जाएगा, और अखज़ना तो ये नजरी नून के साथ हो जाएगा, और अखज़ती तो हो जाएगा तजरीना। तो इस तरीके से जो है फ़ेल के ये ज़मीर के मुताबिक होंगे ये दोनों फ़ेल, जो ज़मीर इसमें वही ज़मीर इसमें होगी। वयसीहु सैहातिल फ़रही सैहातिल फ़राही वयहतज़्ज़ु इह्तिज़ाज़ ज़हवी वलगलबती वयहतज़्ज़ु इह्तिज़ाज़ ज़हवी वलगलबती। और वो साहा यसीहु माने चीखना होता है, यहाँ पे मुराद है आवाज़ें निकालना, यानी चीखता ही है वो, आवाज़ें निकालता है, और वो खुशी की आवाज़ें निकालने लगा। सब में अखज़ा दाखिल होगा आगे तक, यहाँ तक जो है ये सब अत्फ़ हो रहा है अखज़ा पे, वाव जो आ रहा है अखज़ा पे अत्फ़ हो रहा है, और वो खुशी की आवाज़ें चीखें निकालने लगा। इह्तज़्ज़ा यह्तज़्ज़ु इह्तिज़ाज़न के माना होते हैं हिलना झूमना, और वो ज़हव कहते हैं अकड़ को, और गलबा माने कामयाबी और गलबा यानी गालिब होना, और वो अकड़ यानी गुरूर, अकड़ और फतहमंदी यानी कामयाबी के में झूमने लगा। वैसे यहाँ पे ये मफ़ूल मुतलक है, इसका तर्जुमा यूँ करेंगे, और वो अकड़ और गलबे का झूमना झूमने लगा, लेकिन इसका तर्जुमा भी यूँ करिए, और वो अकड़ और गलबे से झूमने लगा। वयस्फ़िक़ु, इस पे 1 नंबर डला हुआ है, देखिए नीचे क्या दे रखा है इसमें, यज़रिबु बिजनाहिही व युहर्रिकुहुमा। आगे पूरा पढ़ते हैं इसे, फिर आपको समझ में आएगा। वयस्फ़िक़ु बिजनाहिही, नीचे क्या दे रखा था, यज़रिबु बिजनाहिही, अपने दोनों परों से मारना, यानी अपने दोनों परों को फड़फड़ाना, बाजुओं को फड़फड़ाना। जनाहुन बाजू को कहते हैं, इसकी जमा जनाहानी जनाहाइनी, तो जनाहाइनी नून गिर गया, ज़मीर आ गई है यहाँ पर हा ज़मीर, यहाँ पे नून था जनाहाइनी था, हा ज़मीर आ गई, नून गिर गया। वयस्फ़िक़ु बिजनाहिही, और वो अपने दोनों बाजुओं को फड़फड़ाने लगा। इसके असल माना है हाथों को थपथपाना, एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारना। वयफ़ख़रु बिशजाअतिही व क़ुव्वतिही, और वो अपनी बहादुरी और अपनी ताकत पर गुरूर करने लगा। यफ़ख़रु व बैनमा काना गरीक़न फ़ी फ़ख़रिही यरफ़अु अस्सौता मुतग़न्नियन बिबसालतिही इदन क़ज़्ज़ा अलैहि नस्रुन व हमलहु इला वक्रिही लियअकुलहु। बैनमा का तर्जमा करेंगे इसी दरमियान, वाइल, इंग्लिश में वाइल के माना में होता है, और इसी दरमियान कि वो अपने गुरूर में डूबा था। गरीकन माने डूबा हुआ होना, और इसी दरमियान कि वो अपने गुरूर में डूबा था, और अपनी आवाज़ को अपनी बहादुरी के गुन गाते हुए बुलंद करता है या बुलंद करने लगा, तो अचानक, इज़ा माने अचानक, इसमें नंबर दे रखा है नीचे फ़जअतन यानी अचानक। इज़ा जो है अपने इल्म नहू अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा
کہ مفاجات کے لیے بھی آتا ہے اذا یا اذ، مفاجات یعنی کسی کام کا اچانک ہونا، مفاجات، تو اذا یہاں پہ مفاجات کے معنی میں ہے۔ اور اسی درمیان کہ وہ اپنے غرور میں ڈوبا تھا اور آواز کو اپنی بہادری کے گن گاتے ہوئے بلند کرنے لگا، بلند کرتا ہے تو اچانک اس پر ایک گدھ آ لپکتا ہے یا آ لپکا، تو اچانک اس پر ایک گدھ حملہ آور ہوا۔ انقض علیہ، حملہ آور ہونا، آ لپکنا یا آ ٹپکنا۔ اچانک اس پر ایک گدھ حملہ آور ہوا اور اس نے اس کو اٹھا کر، اور وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھونسلے کی طرف لے گیا۔ تو الا جو ہے یہ جہاں اٹھا کر لے جائیں گے اس پہ الا داخل کریں گے، وَحَمَلَهُ إِلَى وَكْرِهِ، اور وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھونسلے کی طرف لے گیا، لِيَأْكُلَهُ، تاکہ وہ اس کو کھائے۔ فَعَشَرَ الدِّيكُ الْمَغْرُورُ بِعَجْزِهِ وَحُمْقِهِ فِي فَخْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ، تو مغرور مرغے کو اپنی بے بسی اور دوسرے پر بڑائی ظاہر کرنے میں اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ شعر یشعر شعوراً، اس کے معنی ہے کسی چیز کا احساس ہونا، با کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، دیکھیے با داخل ہو رہا ہے۔ تو مغرور مرغے کو اپنی بے بسی اور دوسرے پر بڑائی ظاہر کرنے میں اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وَعَلِمَ أَنَّ فَوْقَ الْقَوِيِّ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، میں ویسے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ نہ ہلاؤں، لیکن اس کو چلانے کے لیے لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کے لیے مجھے اس طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو تھوڑا بہت پاؤز کر کے دیکھ لیا کریں، ورنہ پھر کتاب کھول کے رکھیں ساتھ میں، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور اس کو معلوم ہو گیا کہ طاقتور کے اوپر اس سے طاقتور ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور اس کو معلوم ہو گیا کہ طاقتور کے اوپر وہ ہوتا ہے جو اس سے طاقتور ہو۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔